کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ سیاست سے جڑا ہوا ہے بہت، اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی اتھل پتھل کے تابع ہیں، اور اس نے اس شہر کا مقدر بنایا بھی ہے اور اس کو بگاڑا بھی ہے۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو صورتحال تھی، قائد اعظم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، پہلے سے یہ طے تھا کہ کراچی جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا نئی مملکت کا، جی، اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سرکاری ملازم جو برطانیہ کی حکومت کے ملازم ہیں وہ یہ طے کریں کہ انہیں ہندوستان میں رہنا ہے یا پاکستان کو منتخب کرنا ہے۔ جی، چنانچہ جو سول سروس تھی، جی، اعلیٰ درجے والی بھی اور نیچے والی بھی، اس نے اپنے خانے میں لکھ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم سے پاکستان کے بنتے ہی حیدرآباد دکن سے اور یو پی سے اور بھوپال سے اور ساری دنیا سے جو مسلمان تعلیم یافتہ لوگ، یعنی ہر طبقے کے، جی، وہ یہاں انہوں نے ہجوم کیا۔ جی، اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب قائد اعظم اور ان کی کیبنٹ اور لیاقت علی خان اور سول سروس جو ہاشم رضا اور مسعود رضا اور اے ٹی نقوی اور فضلی صاحب اس پہ مشتمل تھی، تو ان سب نے یہاں آنا تھا۔ اس نے کیا یہ کہ شروع کے جو دن ہیں وہ جس کا ذکر غازی بھائی نے کیا کہ میلٹنگ پاٹ وغیرہ والی تھیوری، یہ ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً نریٹو بدلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ایک زمانہ تھا جب یہ امریکنز کہتے تھے کہ بھائی میلٹنگ پاٹ ہے امریکہ، پھر کہنے لگے نہیں، میلٹنگ پاٹ نہیں، ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ہمیں جی، قبول کرنا چاہیے۔ ہم مختلف شہروں کے، یہ اسپینش امریکہ ہے، یہ بلیک امریکہ ہے، یہ فار ایسٹرن امریکہ ہے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ نریٹو صحیح، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ سندھ کا حصہ تھا، جی، تو یہاں پر جو ایک پرانی تہذیب کا علاقہ ہے یہ، اور یہاں بڑے بڑے سندھی پڑھنے لکھنے والے عالم، پیر حسام الدین راشدی جیسے لوگ اس شہر میں رہتے تھے، اور جو سمجھیے جو دوسری طرح کی کمیونٹی جیسے جی لانا صاحب وغیرہ، جی، تو ہر طرح کے لوگ یہاں پہلے سے رہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو بہت میزبانی میں کوئی کسر انہوں نے نہیں اٹھا رکھی۔ تضاد اس وقت بنا جب یہاں سے طالب علم تحریکوں کی وجہ سے مارشل لاء کے خلاف خاص طور پر، تو جو ایوب خان صاحب وغیرہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہاں وہ محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، چنانچہ کسی سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ یہاں سے اسلام آباد منتقل ہو جائیں، اور تمام سول سروس اور جو بڑے ادارے تھے وہ رفتہ رفتہ ادھر منتقل ہوتے رہے۔ صحیح، اس پوری صورتحال میں چاہے وہ کسی نے عملاً کیا ہو یا سیاسی فیصلوں کے پیش نظر کیا گیا ہو، مگر ہوا یہ کہ جو معاشرہ تھا اس میں ایک جس طرح کا آغاز ہوا تھا وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا، اور فاصلے بڑھتے رہے، اور جو ہماری سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کوئی بہت پازیٹیو رول ادا نہیں کیا۔ کراچی ایک نیچرل سراؤنڈنگز تھیں، جی، جہاں میں جس زبان سے میرا تعلق تھا، جس کو آپ لسانی گروہ کہہ لیجئے، جی، اس سے میرا تعلق تھا، وہ یہاں رہتا تھا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ میں جا کر، یعنی بہت سے لوگ تھے جو لاہور میں رہ گئے اور انہوں نے لاہور کو اپنا وطن منتخب کیا، بہت سے لوگ ملتان آ گئے، انہوں نے وہاں ان کو منتخب کیا۔ مجھے یہاں سہولت تھی کراچی میں یہاں آ گیا۔ جب میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، لکھنؤ یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، تو میرے ایک استاد تھے پروفیسر احتشام حسین، جی، تو میرا تعلق ایک بہت ہی ماڈسٹ بیک گراؤنڈ سے تھا، اور بہت ہی ہم سمجھیے مزدور پیشہ لوگوں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ احتشام صاحب نے ہمیں کچھ خط دیے تھے، اچھا، اور ان میں سے جیسے لاہور میں ایک بزرگ رہتے تھے
ڈاکٹر وحید مرزا اور وقار عظیم صاحب یہ رہتے تھے لاہور میں، اور یہاں سبت حسن صاحب رہتے تھے اور فیض صاحب یہاں رہتے تھے. تو میں ان لوگوں کے لیے ملازمت کے جیسے رقے ہوتے ہیں نا کہ لڑکا آ رہا ہے یہ نالائق نہیں ہے اور اس کا کوئی وہاں ہے نہیں، تو ذرا اس کا خیال کیجیے گا. ہم نے جناب بہت ڈھونڈی نوکری، اور ہم کبھی اس کالج میں کبھی اس کالج میں. ہمارے ڈسپلنس جو تھے وہ عام نہیں ہوئے تھے، ابھی سوشیالوجی یہاں نہیں پڑھائی جاتی تھی. اور خیر تو ہمارے بزرگ تھے، یاور میدی ان کا نام تھا، بالکل ریڈیو پاکستان میں وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سب چھوڑو، تم آڈیشن دے دو. اچھا. اس دن وہ مجھے عبید اللہ بیگ صاحب جو تھے وہ ایکسٹرنل سروسز میں کام کرتے تھے، اور وہاں قریش پور صاحب وہاں کی فارسی کی یونٹ میں کام کرتے تھے. پہلے دن میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے 8 گھنٹے بجو ایک ساتھ گزارے. ہم سویرے آئے تھے اور آڈیشن ہمارا ہوا، مشہود صاحب اور میں اور بھائی. میں ان کو حبیب اللہ بیگ کو، بھائی حبیب جو تھے وہ بہت ہی عجیب و غریب آدمی تھے. وہ 4-5 ناموں سے مختلف جگہوں پہ لکھتے تھے. ارے کیا کہیں. جب وہ شکاریات پر لکھتے تھے تو وہ جم جونیئر کے نام سے لکھتے تھے. کیا کہیں. جب وہ تاریخی مضامین لکھتے تھے تو وہ طغرل ترکمان کے نام سے لکھتے تھے. جب وہ ناول ان کے جب دونوں آئے وہ حبیب اللہ بیگ کے نام سے آئے. کسوٹی جب ہوتا تھا تو وہ عبید اللہ بیگ کے نام سے آئے. تو میں ان کو بھائی حبیب کہتا تھا. اچھا وہ بھائی حبیب ایسے لگتا ہے جیسے میں بھابھی کہہ رہا ہوں. اچھا وہیں میری غازی بھائی سے ملاقات تھی. غازی بھائی سے عبید کی بہت دوستی تھی. غازی بھائی مجھے جب بھی یاد آتے ہیں جب میں فہمیدہ کو میں پڑھتا ہوں. اچھا. غازی بھائی اس زمانے میں جوان ہوتے تھے اور بہت جوان ہوتے تھے. یہ اور غازی بھائی کی بہت سی شہرتیں تھیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. ایک آدھ تو کر دیں. غازی بھائی مطلب جیسے آج ہیں، اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج سے 50 برس پہلے غازی بھائی کیسے قیامت آدمی ہوں گے، اور بہت خوش لباس، بہت ہی وغیرہ وغیرہ. تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ تھی پتھر کی زبان. واہ 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 کیا کہنے. فہمیدہ ریاض کی کتاب کو ابھی چھپے ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. کیا کہنے. اور غازی بھائی کو پوری نہیں تو جتنے شعر یہ سناتے تھے کتاب دیکھے بغیر سناتے تھے. کیا کہنے. اس سے اچھا خیر اسی زمانے میں غازی بھائی کے افسانوں کا بہت تذکرہ ہوتا تھا جس سے انکار کرتے ہیں. اب نہیں کرتے ویسے. اچھا معاف کیجیے گا، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے. اچھا اور بھابھی کے ڈر سے. خیر وہاں ہماری ملاقات ہوئی. اچھا اب کیا ہوتا تھا کہ عبید اللہ بیگ سویرے کی جو سروس لیتے تھے وہاں سے ہم سویرے آ جاتے تھے ناظم آباد میں. ہم ناظم آباد میں رہتے تھے اور مسلم لیگ کوارٹرز کے ایک کوارٹر کے ایک کمرے میں میں نے اس زمانے میں 40 روپے روز کا وہ تھا، اور اس کا غسل خانہ پیچھے کہیں تھا تو مجھے ادھر سے ہو کے جانا پڑتا تھا. تو وہ سویرے میں آ جاتا تھا. اچھا. اور شام تک پھر ان لوگوں کے ساتھ بھائی حبیب کی سروس ہوتی تھی سویرے. اچھا اب کیا کریں، جو فارغ اوقات ہوتے تھے تو وہاں مشہود بھائی، بدر رضوان، قریش پور اور عبید اللہ بیگ. عبید اللہ بیگ اس کے مرکزی آدمی تھے، اور وہ یہ کسوٹی جو بعد میں پروگرام کی صورت میں اتنی دیر میں سلیم گیلانی آ گئے ایکسٹرنل سروسز میں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ، یعنی وہ ایکسٹرنل سروسز ڈائریکٹر تھے مگر وہ ہمارے ساتھ آ کر اچھا فارغ اوقات میں ہم یہ سب کرتے رہتے تھے. جب ٹی وی آیا اس ملک میں تو ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، وہ ان کو پروگرامز کی تلاش تھی. اسلم اظہر اس کے جو میلے مقرر ہوئے تو سلیم گیلانی صاحب عبید اللہ بیگ قریش پور کو لے کر وہاں گئے اسلم اظہر صاحب کے پاس، اور باقاعدہ ان کا امتحان ہوا. 10 سوال پوچھے گئے. خیر وہ ہو گیا. وہ اب ہم کسوٹی کریں ہونے لگا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے ٹی وی کی ملازمت الطاف گوہر صاحب کی مرود منت، وہ اس زمانے میں اشتہار آیا پروگراموں پروڈیوسرز وغیرہ کے لیے، میں نے بھی اپلائی کر دیا اور میں ہو گیا، اور میں اسکرپٹ ایڈیٹر وغیرہ ہو گیا. اچھا خیر لیکن اس سے ہوا یہ کہ جو ریڈیو پاکستان تھا اس میں بھی اور ٹی وی میں بھی ایسی شخصیتوں سے ملاقات ہوئی جن کو لوگ دیکھنے کی حسرت رکھتے تھے. وہ ہمارے
بزرگ دوستوں میں تھے. ہمارے کمروں میں ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور یعنی علماء میں کیسے کیسے لوگ تھے. علامہ رشید ترابی مرحوم, ڈاکٹر فضل الرحمان, مولانا منتخب الحق, مولانا احتشام الحق تھانوی وغیرہ وغیرہ, اور اشتیاق حسین قریشی, اور ابی حلیم, ایم احمد, احسان رشید. یعنی ایک کہکشاں تھی. پھر مجھے نیاز حاصل ہوئے سلیم احمد صاحب. وہ ریڈیو پاکستان کام کرتے تھے, اور یہ جو جہانگیر روڈ کوارٹرز کہلاتے تھے ریڈیو والوں کے, وہاں ہم جاتے تھے. تو سلیم بھائی کے پاس کوئی صوفہ وغیرہ تھا نہیں, 2 کرسیاں مونڈے کی شکل میں اور ایک پلنگ باہر بچھا رہتا تھا, اور ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. وہیں انہی کے توسط سے میری ملاقات قدم بوسی کی سعادت میسر آئی کرار صاحب سے, کیونکہ وہ ان کے استاد تھے. کرار صاحب دادا استاد تھے ہمارے, یعنی سلیم احمد کے استاد حسن عسکری جی, اور عسکری صاحب کے استاد کرار صاحب. کیا کہنے, سبحان اچھا, اللہ. اب کیا ہوا کہ فطری طور پر ہم سلیم احمد صاحب ہمارے لیے جیسے مرشد اور استاد کی حیثیت صحیح معنی میں ہوتی. مولانا حسن مسلمان ندوی بزرگ ہوتے ہیں, بے دل لائبریری کے ایسے آدمی. وہ انہوں نے جب بھائی علوی حریت میں کام کرتے تھے تو وہ بھی حریت میں کام کرتے. اچھا, جب میں ٹی وی میں آیا تو وہیں رہتے تھے شرف آباد میں. وہ آ جاتے تھے دفتر, اور انہوں نے شادی وغیرہ نہیں کی تھی, بے دل پر گفتگو کرتے رہتے. میں نے اتنا بڑا آدمی بر صغیر میں کم دیکھا. کیا کہنے, وہیں میں نے غلام مصطفیٰ قاسمی جو سندھ کے بہت بڑے کیا کہنے, اور نبی بخش بلوچ, اور پیر حسام الدین راشدی, خالد اسحاق جن کا تعلق پنجاب سے تھا. اتنی بڑی لائبریری کسی کی نہیں تھی. ذاتی لائبریریوں میں ایسی لائبریری جس تھی خالد اسحاق کی لائبریری تھی. تو اکابرین جو اس شہر کی شناخت تھے. ایک اور بزرگ جن کا بہت نام لیا جانا چاہیے جی, وہ ہیں سبط حسن. کیا کہنے, اچھا, اب لیل و نہار اور سبط حسن وہ اس شہر کی بہت. اچھا, پھر ریڈیو پاکستان میں اور ٹیلی ویژن کے جو بعض لکھنے والے ہیں جی, یعنی آپ ان کو یہاں کی تہذیبی زندگی کی تاریخ سے الگ نہیں کر سکتے. درست, بڑے خواجہ معین الدین جی, مثلاً ریاض فرشوری, ریاض مثلاً انتصار حسین, مثلاً سلیم احمد کا تو ذکر ہوا. کیا کہنے, اچھا, حمید کشمیری. اچھا, جو شعراء میں بعض لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے, جیسے حمید نسیم ہیں, جیسے ہمارے سلیم گیلانی. اچھا, مذہبی لوگوں میں مولانا منتخب الحق, ڈاکٹر منظور احمد, اشتیاق حسین قریشی, پیر حسام الدین راشدی. آپ یقین کریں گے کہ جو مجھے ایران میں رہنے کا اتفاق ہوا تو جو ہمارے سب سے اہم فارسی جاننے والے لوگ ہیں ان میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر 2 آدمیوں کا نام آتا ہے. حافظ محمود شیرانی کا ذکر ہوتا ہے اور پیر حسام الدین راشدی کا ذکر ہوتا ہے. مگر بدقسمتی دیکھیے کہ سندھ کی جو علمی اور عربی کی اور فارسی کی بھی ایک بہت بڑی روایت رہی ہے, اس کی طرف ہمارا دھیان جو ہے وہ نہیں جاتا ہے. ہماری دانشگاہوں میں ایسے ایسے لوگ تھے, فرمان فتح پوری, ابواللہ صدیقی, سبزواری, ڈاکٹر شاہ, ابو الخیر کشفی, یعنی ایک نام آپ لیے چلے جائیے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ بالکل سناٹا ہے, بالکل نام ہی نہیں. اچھا, بجیا کا ذکر ہوا, ادا جعفری صاحب شہر میں, فہمی دا بجیا. یہاں لکھنے والوں میں, خواتین لکھنے والوں میں بھی ایک جو ذکر ہوا رئیس بھائی کا, تو رئیس بھائی کے جو سید محمد تقی صاحب اور آغا افتخار حسین ایک بزرگ ہوتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے فلسفے کے اوپر سب سے اچھا کام, ان کا بنیادی نوعیت کا کام ہے جو انہوں نے کیا. تو مثلاً ابھی وہ حیات ہیں, مگر ہمارے ہاں شاید ان کا ذکر نہیں ہوتا, ڈاکٹر منظور احمد, کیا کہنے, جو فلسفے کے آدمی اور بہت ہی لائق آدمی ہیں, اور انہوں نے مغربی فلسفے کا پر ہی ان کا اختصاص تھا, باہر سے کام کیا. اچھا, پھر یہ کہ جو علماء تھے, ابن حسن جارشوی, مولانا مصطفیٰ جوہر, علامہ رشید ترابی, سید محمد دہلوی, حسن ثنا ندوی, ڈاکٹر فضل الرحمان جی,
یہ سارے بزرگ جو تھے اس میں یہاں پیچھے آپ کے ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا محمد ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے سب سے بڑے اسکالر سمجھے جاتے تھے، بابا ظہیر شاہ تاجی، یعنی اچھا اب کیا ہے کہ کراچی میں اتنی مختلف جگہوں کے آئے ہوئے لوگ یہاں رہتے تھے، مگر ان سب کی شناخت جو تھی وہ کراچی کی شناخت تھی اور پاکستان کی شناخت تھی، جو رفتہ رفتہ معدوم ہوتی گئی۔ اب جو علمی روایت تھی، اچھا خود موسیقاروں کا ایک بہت بڑا کس کا اگر آپ ذکر کریں، جو میں نے ریڈیو پاکستان میں دیکھا، استاد نتو خان، استاد عمرہ بندو خان، ان کے والد استاد بندو خان، اور غلام عبدالقادر اور سائیں مرنا اور ریشمہ اور میری حسن صاحب، پورا ایک قصہ ہے۔ ہمارے ہاں قاری کیسے اچھے اچھے تھے جی، قاری ظاہر قاسمی اور شاکر قاسمی اور وحید ظفر وغیرہ، یعنی مطلب یہ کہ جو دینی روایت جو تھی وہ بھی اپنی جگہ، علمی روایت جو تھی وہ بھی اس پورے شہر میں اس وقت ایک مورخ نہیں ہے، ایک ہسٹورین نہیں ہے۔ ریاض الاسلام آخری آدمی تھے تاریخ کے، جی درست۔ اچھا آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اشتیاق حسین قریشی سے، مگر جو ان کا کام ہے تاریخ کا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ محمود حسین خان صاحب نے، جنرل بخت خان پہ کام ان کا تھا، ایم اے محمد فلسفے کے کتنے بڑے آدمی تھے، مگر خیر سب جگہ ایسے ہوتا ہے، سارے ملکوں میں، ساری تہذیبوں میں کچھ لوگ یاد رہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو یاد رکھا جانا چاہیے، اور وہ ہمارے محسن تھے۔ شناخت تو یہ دیکھیے، یہ بار بار آپ بھی کہتے ہیں، غازی بھائی بھی کہتے رہتے ہیں، شناخت جو ہے ظاہر ہے کہ آدم جی سے بھی اس شہر کی شناخت تھی، حبیب والوں سے بھی اس شہر کی شناخت تھی، اور باوانی والوں سے بھی اس شہر کی شناخت تھی، اور داؤد کی بھی اس سے بھی اس شہر کی شناخت تھی، مگر جو اصل شناخت تھی وہ اس کے علمی اور تہذیبی لوگوں سے تھی۔ وہ تہذیب اب مثلا ڈان ہے، اب ڈان میں اگر آپ دیکھیے کہ پہلے دن سے الطاف صاحب سے لے کر اور دوسرے الطاف صاحب تک اور احمد علی خان، اب کیسے بڑے جرنلسٹ تھے، اب آپ انہیں یاد نہ کریں، جمیل انصاری کو یاد نہ کریں، منظر صاحب کو یاد نہ کریں، اب ہمارے غازی بھائی سے ایک سینئر، ایک نسل پرانی، اس کے پاشا الطاف گوہر صاحب، دیکھیے نا کیسے بڑے